نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 22 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہے، کیونکہ ان کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی جبکہ ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور ان کی والدہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال ہو چکی تھی۔ حالانکہ عام طور پر اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی۔ جب فرشتوں نے ان کی پیدائش کی خوشخبری دی تو دونوں حیرت و تعجب میں پڑ گئے، مگر فرشتوں نے یقین دلایا اور کہا آپ نا امید نہ ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی سال حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال چھوٹے تھے۔ 60 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کی لڑکی سے ان کی شادی کرائی۔ ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام عیسو اور دوسرے کا نام یعقوب تھا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ بکری کے پیر اور دودھ میں برکت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں 40 آدمی تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کی۔ ان میں بعض تو اتنے مضبوط تھے کہ اکیلے ہی پوری بکری کھا جاتے اور 8 سیر دودھ پی جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا آٹا اور بکری کا 1 پیر پکوایا۔ اسی میں ان سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور روٹی بچی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 آدمی کے پینے کے لائق ایک بڑے پیالے میں دودھ منگایا اور سب کو بلایا۔ ان تمام لوگوں نے دودھ سیر ہو کر پیا، پھر بھی پورا دودھ بچ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے پیا ہی نہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، داڑھی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ نوٹ: داڑھی اسلامی نشانی میں سے ہے اور داڑھی رکھنا شریعت میں واجب ہے، اس لیے مسلمانوں پر داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، کپڑے اتارنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات کی آنکھوں اور انسان کے سطر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب مسلمان کپڑا اتارنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے لباس اتارتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے واسطے محبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اللہ اور رسول کا حکم نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی ان کا حکم نہ مان کر تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، اللہ ہی روزی تقسیم کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے اور ایک کو دوسرے پر مرتبے کے اعتبار سے فضیلت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، ادنا درجے کا جنتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے لیے 80,000 خدمت گزار ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی اور ایک موتی زبرجد اور یاقوت سے بنا ہوا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی مقام جابیہ سے مقام صنعاء کے مانند ہوگی۔ نوٹ: جابیہ اور صنعاء 2 شہروں کے نام ہیں، حدیث میں ان دونوں کے درمیان کے فاصلے کو بتانا مقصود ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دل کے دورے کا علاج۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں بہت سخت بیمار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کی غرض سے میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے میرے سینے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی۔ پھر آپ نے فرمایا تم دل کے درد میں مبتلا ہو، لہٰذا تم حارث بن کلدہ کے پاس جاؤ جو قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ وہ ایک ماہر حکیم ہے
اور اس حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینہ کی 7 اجوا کھجوریں گٹلیوں کے ساتھ کوٹ کر اسے کھلائے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی ایسے مومن کو دیکھو جسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی دولت دی گئی ہے تو تم اس کے پاس رہا کرو، اس لیے کہ وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔